بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر صدق اللہ خالقنا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہماری گفتگو کا عنوان اور ٹاپک ہے وہ ہے نزول و عظمت قرآن، یعنی قرآن مجید کا نزول۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر میں اس قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ جو آیتیں ہم نے تلاوت کی وہ سورہ قدر کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ مولا ہمیں تو نہیں معلوم، آپ ارشاد فرمائیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، کہا یہ رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کہا کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ مولا راتیں تو بہت ساری ہیں، ہر سال کے اندر 365 راتیں آتی ہیں، تو اس کی کیا تخصیص ہے؟ یہ کیوں 1000 مہینوں سے افضل ہے؟ یہ تو ایک ہی رات ہے، وہی چند گھنٹوں کی، تو یہ 1000 مہینوں سے افضل کیوں ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ اس رات میں قرآن نازل ہوا۔ گویا جس رات میں قرآن نازل ہو تو وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کی رات ہے۔ اب دیکھو، نزول قرآن کی برکت یہ ہے کہ جس رات میں یہ نازل ہو، جس رات میں یہ اترے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نازل فرمائے، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہو جاتی ہے۔ تو ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ ہم نے اس قرآن مجید کو ہی چھوڑ دیا، کہ اس رات یعنی آج نزول قرآن کی رات میں بھی بیٹھ کر ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر رہے، قرآن مجید نہیں پڑھ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلکہ صرف تلاوت قرآن ہی نہیں بلکہ تفکر و تدبر قرآن کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اور ہمیں جھجھوڑتے ہوئے کہا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہیں قرآن مجید میں تفکر و تدبر کی توفیق نہیں ہوتی؟ تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، غور و خوض نہیں کرتے، یا تمہارے دلوں پر مہر لگا دیا گیا ہے؟ دوستان محترم، ہم کہتے ہیں قرآن حکیم، یعنی قرآن حکیم ہے، اور خود قرآن مجید فرقان حمید میں بھی یہ موجود ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی ہم نے اس قرآن کو جو نازل کیا ہے اس میں شفا بھی ہے اور مومنین کے لیے رحمت بھی۔ اللہ نے فرمایا وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، کہا کہ یہ دلوں کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں انہیں بھی شفا دیتا ہے۔ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ جی یہ گناہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور یہ جو سینوں کے اندر گناہ کی بیماری رچ بس جاتی ہے، تو کہا کہ یہ قرآن اس کے لیے بھی شفا ہے۔ تو ہمیں دوائی کی ضرورت ہے، اور قرآن حکیم ہے۔ ہمیں جسمانی بیماریاں لگ جاتی ہیں، تم اطباء کے پاس، ڈاکٹرز کے پاس، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، لیکن ہمیں گناہوں کی بیماری لگ گئی، ہمیں اللہ کی معصیت اور نافرمانی کی بیماری لگ گئی، فسق و فجور کی بیماری لگ گئی، بے ایمانی، مکر و فریب، دجل، حسد، بغض، کینہ، یہ مختلف انواع و اقسام کی روحانی امراض ہم سے چمٹے ہوئے ہیں، لیکن ہم قرآن مجید جیسے حکیم کے در پر نہیں آتے کہ یہ قرآن ہمارے ان تمام عارضوں کا اور تمام امراض کا علاج کر دے گا۔ اور دیکھیں، حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں مذہبی اجتماعات اور محافل ہوتی ہیں، اس میں رات بھر گھنٹوں نعت شریف پڑھی جاتی ہے، ضرور پڑھنا چاہیے،
مدحت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرنا یہ بہت بڑے عظمت کی بات ہے. لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں بیان فرمائی ہیں. تو ہم قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور کے چہرے کو دعا نہیں کہا؟ یہ تعریف نہیں ہے حضور کی. واللیل اذا سجا نہیں کہا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ نہیں کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا. یاسین یہ نہیں فرمایا. یہ سب حضور کی نعتیں ہیں. طٰہَ حامیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمتاً للعالمین کہا. یہ سب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعتیں ہیں. اور قرآن مجید تو وہ کتاب ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے. تو جہاں مذہبی اجتماعات و مجالس میں نعت خوانی ہوتی ہے تو وہاں یہ بھی ہونا چاہیے. اگر کم سے کم 4 گھنٹے کی نعت خوانی ہوتی ہے تو آدھے گھنٹے کی تلاوت بھی تو ہونی چاہیے. لیکن ہمیں اس بات کا احساس و ادراک نہیں ہے. اور اقبال نے اسی لیے کہا، ابتدا میں ہم نے کہا نا کہ فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، کہ تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پر مہر لگ گئے. ہم نے کہا کہ اس قرآن کے نزول نے ایک رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا. تو مسلمان بھی جب تک قرآن سے جڑے ہوئے تھے، اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا. عزیزان محترم، ہم سائنس کے پیچھے چل رہے ہیں. ذرا غور کیجئے کہ اس سائنٹیفک ویو سے بھی اگر آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر بہت سارے سائنسی جزیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید تو اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس میں غور و خوض کریں، اسی لیے تدبر کا حکم دیا گیا. قرآن مجید میں جا بجا کہا فَلَا يَتَفَكَّرُونَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ أَفَلَا يَعْلَمُونَ. یعنی یہ سب کیا تم نہیں جانتے، تم تفکر نہیں کرتے، تم تدبر نہیں کرتے؟ تو قرآن مجید میں تفکر و تدبر کرو گے تو تمہیں سائنٹیفک جزئیات بھی، آپ کو سائنسی اشارے بھی ملیں گے. مثال کے طور پر اس پوری زمین پر یعنی جو لائف ہے، جو حیات ہے، جو زندگی ہے، اس کے بگننگ اور اس کا آغاز کب سے ہوا؟ تو تمام سائنس کہتی ہے کہ سب سے پہلے زمین پر پانی تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا، کہا کہ اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی. کہ جناب یہ پوری کائنات اور یونیورس یہ پہلے ایک یونٹ تھا، یہ سب جڑا ہوا تھا. تو کہا کہ پھر ہم نے بینک کیا، ففتقناہما، ہم نے اسے توڑ دیا، پھوڑ دیا، پھاڑ دیا. اور پھر جب ہم نے زندگی کا آغاز کیا، وجعلنا من الماء کل شیء حی، تمام چیزوں میں جو سب سے پہلی زندگی پیدا کی وہ ہے پانی. اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید پر غور کرنے سے پہلے سائنس کی فکر اور سوچ یہ تھی. ابتدائی طور پر سائنس کی تھیوری اور ان کی تھنکنگ اور نظریہ اور تھاٹ وہ یہ تھی کہ سن از اسٹیشنری، یعنی سورج یہ ساکن ہے، سورج رکا ہوا ہے. جو سن ہے اسٹیشنری، یعنی یہ رکا ہوا ہے. لیکن قرآن مجید نے واضح طور پر سورہ یاسین میں کہا کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍ لَہَا، کہا کہ یہ سورج اپنے مدار کے گرد سرکل میں یہ گھوم رہا ہے، گردش کر رہا ہے، یہ کہا. اور پھر سائنس نے مزید ریسرچ کی. ریسرچ کے بعد سائنس اس نتیجے پر پہنچی. پھر سائنس نے کہا کہ سن از ٹریولنگ تھرو اسپیس، یعنی یہ جو سن ہے، یہ جو سورج ہے، یہ اپنے مدار پر گھوم رہا ہے، گردش کر رہا ہے. گویا سائنس نے بھی آ کر قرآن کے سامنے سر جھکا دیا، اسے ریویو کرنا پڑا اور ری تھنکنگ کرنی پڑی، اور انہوں نے اپنی تھیوری کو ریوائز کیا اور بالآخر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ سچ ہے کہ سن از ٹریولنگ تھرو اسپیس. کہ سائنس نے کہا کہ نہیں، قرآن سچا ہے. ہماری پہلی جو ریسرچ تھی وہ غلط ثابت ہو گئی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سائنس تو قرآن کے سامنے آ کر جھک گئی، ہم کب جھکیں گے قرآن مجید کے آگے؟ آخری بات میں یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ کہا ہے
یہ کہاں ہے؟ کانہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو دل تو رکھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں ہے ان کے اندر، جو آنکھیں تو رکھتے ہیں لیکن وہ بینا نہیں ہیں، یعنی وہ دیکھ نہیں سکتے، کان رکھتے ہیں لیکن وہ سن نہیں سکتے۔ یہ کون ہیں؟ جو قرآن نہ قرآن کو سمجھتے ہیں، ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں، دل رکھتے ہوئے بھی وہ بے دل ہیں، قرآن پاک نہیں پڑھتے، قرآن پاک نہیں سمجھتے، قرآن میں تفکر نہیں کرتے، آنکھیں رکھتے ہیں لیکن وہ قرآن مجید کو نہیں دیکھتے، کان رکھتے ہیں لیکن تلاوت قرآن سے اپنی سماعتوں کو آشنا نہیں کرتے۔ اور یہ قرآن تو ایسا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ ان کے کانوں نے جب قرآن سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ان آنسوؤں نے ان کے آنکھوں سے وہ پٹی ہٹا دی، اور انہوں نے جان لیا کہ حق تو فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ حضرت اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ میں رات کے وقت تلاوت کر رہا تھا تو میرا بچہ پنگوڑے میں تھا، تو وہ گھوڑا شوخی کرتا تھا، اپنے پیر اوپر اٹھاتا تھا، تو مجھے خوف آ گیا کہیں ایسا نہ ہو میرے بچے کو وہ نقصان پہنچا دے۔ 2-3 بار یہ عمل ہوا، اور میں نے پھر تلاوت موقوف کر دیا، تلاوت سٹاپ کر دیا، تلاوت روک دیا۔ اس کے بعد میں نے یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسید بن حضیر اگر تم قرآن مجید پڑھتے رہتے، یہ جو شوخی کر رہا تھا وہ قرآن پڑھ کر جھوم رہا تھا، تو ایک گھوڑا تو قرآن سن کر جھومے، اور ہمیں قرآن مجید نہ سننے کا شوق نہ پڑھنے کا شوق، ہمیں اپنے عظمت رفتہ کی بحالی درکار ہے، ہمیں پھر وہی عزت وہی شوکت درکار ہے، تو پھر قرآن مجید سے جڑ جانا چاہیے۔ ہماری محفلیں قرآن مجید سے آراستہ و پیراستہ نہیں ہے۔ کسی فارسی شاعر نے کہا صوفی پشمینہ پوش و حال مست، تو بھائی صوفی نے جو ہے نا بس اس نے جو ہے بس صوف کا لباس پہن لیا ہے، اور وہ بس اسی حال میں اپنے مست ہے، از نوائے شعلہ قوان مست، کہ قوانی سن کر تو اسے حال بھی آ جاتے ہیں، وہ گھوم بھی جاتا ہے، جھوم بھی جاتا ہے، لیکن در نمی سازد بقارا محفلش، کہ اس کی محفل کے اندر قرآن کا سوز و ساز نہیں ہے۔ دوستو قرآن مجید سے لگاؤ رکھیے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ رات کی تنہائیوں میں جب قرآن پڑھو گے تو گویا تم اللہ سے کلام کر رہے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید کی تمام برکتیں نصیب فرمائے، اور نزول قرآن کے سبب ہمارے شب کو بھی شب قدر بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔